بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے 42 مسائل یاد رکھیں۔ نمبر 1، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقر عید کا دن پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ نمبر 4، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بیچ دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے، یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو، اور وہ 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتداءً خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی کرنے والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 8، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ نمبر 9، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار ہو۔ نمبر 10، درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہو یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہو۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلا 4 آدمی ہو تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف یعنی آدھا آدھا بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ نمبر 11، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر نادار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اسے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ وضاحت: اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی شرعاً واجب تھی اور واجب ادا نہیں ہوا، جبکہ فقیر آدمی پر دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا لازم نہیں تھا۔ اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور بھی خرید لیا۔ اب اگر مالدار اور غریب ہر دو کا پہلا گم شدہ جانور مل جائے تو امیر پر صرف شرعی واجب قربانی کا ادا کرنا لازم ہے، جس جانور کو ذبح کر دے کافی ہے، جبکہ غریب پر خود سے واجب کردہ جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ امیر آدمی پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب تھی، اس نے وہ ادا کر دی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اسے اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب آدمی پر قربانی لازم نہیں تھی۔ غریب نے از خود جانور خرید کر اپنے پر قربانی کو لازم کر لیا اور جو جانور اس نے خریدا وہ بھی متعین ہو گیا۔ اب پہلا جانور جو غریب کے حق میں قربانی کے نام سے متعین ہو چکا، اگر وہ گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسری قربانی لازم نہ تھی، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور خرید کر اپنے پر قربانی لازم کر لی۔ اس بنا پر فقیر آدمی پر دوسری قربانی بھی لازم ہوئی، لہٰذا غریب آدمی دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا، بخلاف مالدار کے کہ اس پر صرف قربانی لازم ہے، جانور متعین نہیں ہے، دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے تو کافی ہے۔ نمبر 13، قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہے تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ نمبر 14، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ نمبر 15، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک کان کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔
گائے اور بھینس کے 2 تن یا بکری کا 1 تن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ نمبر 16، اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ نمبر 17، قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا ریا و نمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ نمبر 18، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت باقی ہو، کچھ گر گئے ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہو تو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلہ میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 19، جس جانور کے پیدائشی کا نہیں نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 20، اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہو، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہو یا سرے سے سینگ ہی نہ ہو جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 21، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں۔ نمبر 22، اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 23، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ نمبر 24، قربانی کی کال کسی کو خیرات کے طور پر دیں یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ نمبر 25، قربانی کی کال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلا مسلح بنائے یا رسی یا چلنی بنائے تو درست ہے۔ نمبر 26، قربانی کی کال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرسہ یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ نمبر 27، قربانی کی کال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کی کال چوری ہو گئی یا چن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کال کی رقم صدقہ کرے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 28، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تھی تو بیائی نہیں وہی جانور خیرات کر دے۔ نمبر 29، ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر 30، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 31، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ نمبر 32، گابن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 33، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذو الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بال پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ نمبر 34، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ نمبر 35، جانور ذبح کرنے کے لیے چوری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 36، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ نمبر 37، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 38، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، مثلا بسم اللہ تقبل من فلان۔ نمبر 39، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ نمبر 40، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالی حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ نمبر 41، بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔ نمبر 42، کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔
اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو، اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین۔